बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तम की तालिबात, आज उर्दू की आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास है। पहली ऑनलाइन क्लास में आपने नज़म पढ़ी थी और नज़म के मानी मतलब सब मैंने समझा दिए थे आपको। उम्मीद है कि आपने उसका सारा काम अपनी कॉपीज़ में हिदायत के मुताबिक कर लिया होगा। आज हम अपना सिलेबस का, अपने निसाब का, मिक़ात दोम के निसाब का दूसरा सबक पढ़ेंगे और ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 54 पर है, जिसका नाम है यौम इस्तक़लाल। यौम इस्तक़लाल, इस्तक़लाल के मानी क्या हैं? इस्तक़लाल के मानी हैं मजबूती, पायदारी, इस्तेहकाम, और यौम कहते हैं दिन को। तो वो ऐसा कौन सा दिन है जो कि यौम इस्तक़लाल यानी मजबूती, मुस्तहकम, इस्तेहकाम का दिन कहलाता है? आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। लतीफ़ाबाद हैदराबाद सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ाबाद हैदराबाद सिंध। मेरे प्यारे दोस्त इज़हारुल हक़ अस्सलामु अलैकुम। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि किसी लड़के ने अपने दोस्त को ख़त लिखा है और वो रहने वाला कहाँ का है? हैदराबाद सिंध का। अब उसने अपने दोस्त को क्या बताया है कि लिखा है उसने कि तुमने अपने पिछले ख़त में 23 मार्च के हवाले से अपने स्कूल में होने वाले जलसे की मुकम्मल कार्रवाई लिखी थी। सुबह से शाम तक तुम्हारे स्कूल में जो जो बातें हुई और जिस तरह तुमने इनमें शिरकत की इसकी तफसील थी। जी बहुत खुश हुआ। तुमने भी इस कौमी त्यौहार के हवाले से तकरीर की थी और तुम्हें इनाम मिला था। तुमने अपनी तकरीर के कुछ हिस्से ख़त में नकल किए थे जिन्हें पढ़कर मैं बहुत मुतासिर हुआ। वो ख़त अब्बू ने भी पढ़ा और बड़ी दाद दी। तुमने जिस तरह पाकिस्तान की तारीख़ का नक्शा खींचा है, इसे पढ़कर यूँ लगा जैसे हम सब 23 मार्च 1940 के जलसे में मौजूद हैं और अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि 23 मार्च की वो उसके दोस्त ने कुछ लिख कर भेजा होगा, जो उसके जलसे में 23 मार्च के हवाले से जो उसके स्कूल में जो भी हुआ और तकरीर की उसने, वो सारे हाल अहवाल उसने अपने ख़त में लिख कर भेजा। अब ये उनका उसका जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि आज मैं यौम इस्तक़लाल के हवाले से कुछ लिखना चाहता हूँ। यानी उन्होंने 23 मार्च के हवाले से लिखा था इनको और ये यौम इस्तक़लाल के हवाले से लिखना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। यौम इस्तक़लाल कहते हैं 14 अगस्त को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यौम इस्तक़लाल हमें 14 अगस्त को कहा जाता है। 14 अगस्त को हम, क्योंकि हम 14 अगस्त को दोबारा से अपने मुल्क को सलामत रखने का, मुस्तहकम रखने का और हमेशा कायम रखने का अहद करते हैं। हम लोग एक हफ़्ता पहले ही से इसकी तैयारी कर रहे थे। अब उसने सारी इस सबक में जो है अपने ख़त में तैयारी और बताई है और ये बताया है कि किस तरह उसके असतिज़ा ने उनके साथ ताउन करते हुए स्कूल में तमाम एहतमाम किया इस दिन का और किस तरह से उन्होंने हर चीज़ को हर चीज़ उनके जो स्कूल में पहले जो थे वो तकरीर हुई, फिर जो है पहले पीटी के उस्ताद ने जो है लड़कों को सिखाया था, वो दिखाया गया मुज़ाहिरे पीटी के। उसके बाद तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जो है खेलों का सिलसिला शुरू हुआ और जो जीतने वाले तालिबात थे उनको इनामात से नवाजा गया, मिठाई तकसीम की गई, कौमी तराना पढ़ा गया। तो ये सारी चीज़ें जो 14 अगस्त के दिन हम करते हैं, हमारी एक कौम की हैसियत से अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो वो सब कुछ इस बच्चे ने अपने ख़त में बताया। अब उसका ख़ुलासा मैं आपको बता देती हूँ कि इस ख़त में क्या क्या था। आप इसको बाद में गौर से इसका मुताला कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में आपको जवाबात लिखने में आसानी होगी। सबक में बताया गया है, इस सबक में एक तालिब इल्म मोहसिन ने अपने दोस्त इज़हारुल हक़ को ख़त लिखा है और इसमें बताया है कि यौम इस्तक़लाल क्या है। यौम के मानी है दिन और इस्तक़लाल के मानी है मजबूती, इस्तेहकाम। तो यूँ इसके मानी हुए ऐसा दिन जब हम अपने वतन को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने का अहद करें। और ये दिन कौन सा होता है? 14 अगस्त का दिन होता है, जो हम कौमी त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। ये तो आपको मालूम होगा कि त्यौहार खुशी के दिन को कहते हैं और कौमी त्यौहार कौम के हवाले से खुशी का दिन कहलाता है। पाकिस्तान में कौमी त्यौहार, 2 कौमी त्यौहार मनाए जाते हैं, एक 23 मार्च और दूसरा 14 अगस्त। इस ख़त में उस तालिब इल्म मोहसिन ने अपने दोस्त को अपने स्कूल में मनाए जाने वाले यौम इस्तक़लाल के हवाले से सारी तफसीलात बताई थी और किस तरह जोश और वलवले के साथ ये दिन उन्होंने मनाया था। और मोहसिन ने ये भी बताया कि मुकाबला तकरीर में उसने भी हिस्सा लिया था और उसकी तकरीर का उन्वान था क्या? इस्तक़लाल पाकिस्तान। इस सबक में यानी मोहसिन की तरफ से लिखे गए ख़त में मोहसिन की तकरीर के कुछ हिस्से भी शामिल किए गए हैं। नीज़ उस तकरीर पर मोहसिन को दूसरा इनाम भी मिला था। स्कूल में होने वाले खेलों के मुकाबले का जिक्र भी किया गया और यूँ इसके स्कूल में होने वाले यौम इस्तक़लाल यानी 14 अगस्त की तकरीब अपने अख्ताम तक पहुँच गई। मोहसिन ने अपने दोस्त से ये भी कहा कि वो जवाबी ख़त लिख कर ये बताए
کہ اس کو یوم استقلال وہ کیسے مناتا ہے اور کس طرح سے وہ اس دن کو اہمیت کو کس طرح سے وہ سمجھتا ہے۔ تو اس کا خط کا جواب مانگا محسن نے اپنے دوست کا، تو یہ ایک خط تھا جس میں یوم استقلال کے حوالے سے ایک دوست نے دوسرے دوست کو ساری باتیں بتائیں۔ تو طالبات اس سبق کو پڑھ کر ہمیں پاکستان کے اہم دن کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے اور ہم میں بھی استحکام، وطن کے استحکام اور وطن کے حوالے سے جوش و خروش پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے الفاظ معنی کر لیتے ہیں اور اس کے مشقی کام بھی کر لیتے ہیں جلدی سے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں بورڈ پر بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مشقی سوالات کس طرح کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ سوالات کے جوابات مختصر لکھیے، تو اس کا پہلا ہے الف، ہم یوم استقلال کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 14 اگست کو ہر سال یوم استقلال مناتے ہیں۔ پھر دوسرا اس کا ہے ہم یوم استقلال کیوں مناتے ہیں؟ تو ہم یوم استقلال اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن ہمارا پیارا وطن پاکستان قائم ہوا تھا۔ تیسرا سوال اس میں ہے آپ کا کہ ہم ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کہا؟ تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کی ہیڈ ماسٹر صاحب کی تقریر بہت زیادہ ولولہ انگیز تھی۔ انہوں نے وہ واقعات دہرائے جو تحریک آزادی کے سلسلے میں پیش آئے تھے۔ پھر محسن کی تقریر میں 5 اہم باتیں کون سی ہیں؟ یہ سبق آپ پڑھیں گے تو ہی آپ اس کا جواب لکھ پائیں گے۔ محسن کی تقریر میں 5 اہم باتیں درج ذیل ہیں۔ محسن کی تقریر میں جو 5 اہم باتیں تھیں وہ کیا تھیں کہ ایک تو تھی کہ نفاذ اسلام کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اس نے کہا تھا۔ دوسرے میں جو ہے ہمیں خلوص اور ہمدردی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو عام کرنا ہے۔ تیسرا اس نے جو پوائنٹ تھا اس کی تقریر کا وہ یہ تھا کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ غلامی ایک لعنت اور ذلت ہے۔ چوتھی بات جو اس نے اپنی تقریر میں کی تھی کہ آزادی اس بات کا نام نہیں ہے کہ دل میں جو کچھ آئے نتائج سے بے فکر ہو کر گزریں۔ نمبر 5 اس نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم اللہ کے قانون کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لیں تو ہمیں غیروں کے بنائے ہوئے قوانین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ آپ کو ڈھونڈ کر 5 نکات لکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، اس کی تقریر کے حصوں میں سے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے کہ آپ کے اسکول میں یوم استقلال کس طرح منایا جاتا ہے؟ بیان کیجیے۔ آپ کے اسکول میں بھی یقیناً 14 اگست منایا جاتا ہے نا، پتہ ہے آپ کو، آپ حصہ بھی لیتے ہیں، ملی نغمے پڑھتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں۔ تو آپ یوم استقلال کی ہیڈنگ دیں گے اور پھر جواب لکھیں گے کہ ہمارے اسکول میں بڑی شان و شوکت سے یوم استقلال منایا جاتا ہے، قومی نغمے گائے جاتے ہیں، تحریک آزادی کے سلسلے میں تقریریں ہوتی ہیں، انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دراصل 23 مارچ اور 14 اگست یوم استقلال ہمارے قومی تہوار ہیں، اس لیے ہم انہیں جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 پر۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ خالی جگہیں پر کرنی ہے۔ ہمارے لیے تمام ڈیش روک دی گئیں۔ کیا روک دی گئیں؟ ہمارے لیے تمام ترقیاں روک دی گئیں۔ علم کی کمی کی وجہ سے بھی ہم بہت ڈیش رہ گئے، بہت پیچھے رہ گئے۔ پھر ہے وہاں جھنڈا لہرانے کے لیے ایک لمبے ڈیش کا انتظام کیا، لمبے بانس کا انتظام کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کی آزادی اور سالمیت کے لیے ہر ممکن ڈیش کریں، ہر ممکن کوشش کریں۔ اب یہ جملے جو بنانے ہیں نا، یہ الفاظ جائے حادثہ یعنی حادثہ ہونے کی جگہ، معنی میں بتا رہی ہوں، جملے آپ خود بنائیں گے۔ جھنڈا پرچم کو کہتے ہیں، نجات یعنی کہ چھٹکارا پانا، قربانی کہتے ہیں ایثار کو، کمر بستہ یعنی تیار ہو جانا کسی بھی کام کے لیے۔ ٹھیک ہے طالبات، اب آگے دیکھیے، آگے جو ہے وہ متضاد لکھنے ہیں، یہ میں آپ کو بورڈ پر کرواؤں گی، جو قواعد کی کاپی میں آپ الگ سے کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کے محاورے دیے ہوئے یہاں پر کہ کالم الف اور ب، آپ کے آنے سے محفل کو 8 چاند لگ گئے، تو یہ تو غلط ہو گیا محاورہ۔ کیا ہے محاورہ صحیح؟ کہ آپ کے آنے سے محفل کو 4 چاند لگ گئے۔ پھر ہے اس کی باتوں نے میرے زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا، تو صحیح بات ہے کہ اس کی باتوں نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ وہ اپنے ماں باپ کی موت پر 10 آنسو رویا، تو وہ اپنے ماں باپ کی موت پر 8 آنسو رونا ہوتا ہے، 10 آنسو غلط ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کتاب میں کہ الف میں، کالم الف میں محاوروں کے لفظوں میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ یہ درست محاورہ ہے 4 چاند لگنا۔ اگر اسے 3 چاند لگنا، 5 چاند لگنا، 100 چاند لگنا کہا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح درست محاورہ ہے زخموں پر نمک چھڑکنا، اس کے لفظوں میں بھی کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح محاورہ ہوتا ہے، محاورے کو اسی طرح رکھا جاتا ہے، اور محاورے میں اپنی مرضی سے کوئی لفظ نہیں ڈالا جاتا، تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھیں کہ محاورہ اپنے لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، یعنی وہ معنی نہیں ہوتے جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں بورڈ پر دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ سارا الف سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، 3 اور سوال نمبر 3 کے بعد 1، 2، 3 آپ نے نثر میں کرنا ہے الفاظ معنی کے ساتھ، اور سوال نمبر 4، 5 اور محاورہ والا اور اس کے علاوہ قواعد کا کام قواعد کی کاپی میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں طالبات، اب ہم بورڈ پر دیکھ لیتے ہیں کام۔ طالبات یہاں دیکھیے بورڈ پر الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں۔
سب سے پہلا لفظ ہے ولولا، یا اس کے معنی ہے جوش و خروش یا جذبہ. مترنم، ترنم سے گایا ہوا یا میٹھی آواز. ایثار کہتے ہیں قربانی کو یا کام آنے کو. حریت کے معنی ہے آزادی. غلبہ کہتے ہیں زبردست ہونا. مراتب کے معنی ہے درجے، رتبے، مرتبے کی جمع ہے. اور نفاذ کے معنی ہے حکم کا جاری ہونا. ٹھیک ہے طالبہ. اس کے بعد آئیے دیکھیں اپنے قواعد میں کیا کرنا ہے. قواعد میں پہلے تو آپ جملے بنائیں گے. ٹھیک ہے، جو آپ کے مشق میں جملے ہیں وہ جملے بنائیں گے. اس کے بعد آپ یہ واحد جمع اس طرح سے کریں گے. کیا کیا واحد جمع ہے؟ نقل، نقول. یوم، ایام. تحریک، تحاریک. عجیب، عجائب. مقرر، مقررین. تقریر، تقاریر. حر، حریت. تقریب، تقاریب. قانون، قوانین. ٹھیک ہے. اب یہ والے جو الفاظ متضاد ہیں یہ دیکھیں آپ نے اپنی مشق میں سے لیے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے. اعلیٰ، ادنا. تقریر، تحریر. غلامی، آزادی. عالم، جاہل. فتح، شکست. ٹھیک ہے طالبات. اب دیکھیں آگے مرکب مترادفات جو آپ کی کتاب میں سبق میں موجود ہیں. فتح و کامرانی، جوش و ولولہ، ایثار و قربانی، داد و تحسین اور بقا و سالمیہ. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سارا اسی طرح سے آپ نے اپنے قواعد کی کاپی میں ٹائٹل پیج بنانے کے بعد کرنا ہے. اس کے بعد آپ محاورہ کی تعریف لکھیں گے. محاورے کی تعریف ہے جن جملوں میں افعال اپنے لفظی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ محاورہ بن جاتے ہیں اور محاورے کے لفظوں میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کو اسی طرح 5 محاورے لغت سے ڈھونڈ کر لکھنے بھی ہیں. یہ سارا کام اپنے قواعد کی کاپی میں کرنا ہے اور اس کی PDF بھی آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اپنا پہلے کام کر لیجئے پھر PDF سے آپ اس کو ٹیلی کر لیجئے گا. ٹھیک ہے طالبات. امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں سارا سبق آپ کے اچھی طرح سے آ گیا ہوگا، کام آ گیا ہوگا اور جس طریقہ ہے کام کرنے کا اسی طریقے سے آپ کام کریں گے. اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.